آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں صرف سسرال میں رہتے ہوئے ہمیشہ عزت، سکون اور وقار کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، جبکہ کچھ عورتیں ہر وقت الجھنوں، غلط فہمیوں اور رشتوں کے مسائل میں گھری رہتی ہیں۔ فرق صرف قسمت کا نہیں ہوتا، بلکہ فرق ان باتوں کا ہوتا ہے کہ جو ایک سمجھدار عورت کہتی ہے، اور ان باتوں کا بھی جو وہ کسی سے کہتی نہیں۔ ہر رشتہ محبت سے بنتا ہے، لیکن ہر محبت اپنی ہر بات دوسروں کو بتانے کا نام نہیں ہوتی۔ خاص طور پر شادی کے بعد عورت کی زبان اور اس کی خاموشی دونوں اس کے رشتوں کو بناتی بھی اور بگاڑتی بھی ہے۔ کبھی کبھی ہم بہنیں صرف اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے اپنی ایک بات کسی سے شیئر کر دیتی ہیں، اور وہی ایک بات جو ہوتی ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات سیکھی ہے جو میں آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ شاید آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہو کہ ہر راز ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر رشتہ جو ہے وہ ہر بات سننے کا حق نہیں رکھتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 6 ایسی باتیں شیئر کروں گی جو ایک سمجھدار عورت کبھی بھی اپنے سسرال والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ اگر آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گی تو انشاءاللہ بہت سی غیر ضروری غلط فہمیوں، جھگڑے اور ذہنی پریشانیاں خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعاؤں سے خیر و عافیت سے ہوں۔ آج بھی حسب معمول میرے ساتھ میرے روزمرہ کے گھر کے کام، کچن روٹین اور کچھ خوبصورت لمحات رہیں گے، اور انہی کے ساتھ میں ایک ایسا موضوع بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی جو شاید ہر شادی شدہ عورت کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کو دل سے خوش آمدید، اور بیل آئیکن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ سب سے پہلی بات، اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے اختلافات کو کبھی بھی تماشا نہ بنائیں۔ ہر گھر میں اختلاف ہوتے ہیں، ہر میاں بیوی کے درمیان کبھی نہ کبھی ناراضگی بھی چلتی ہے، پیار محبت بھی چلتا ہے، لیکن سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے ہر رشتے کی عزت کو اپنے غصے سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اور غصے میں آ کر کبھی بھی اپنی ساس، نند، جٹھانی یا اور کسی رشتہ دار سے شوہر کی شکایت کرنا وقتی طور پہ ہمیں سکون تو دے سکتا ہے، لیکن بعد میں یہی باتیں رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بات آپ کے اپنے کمرے سے باہر چلی گئی وہ پھر آپ کی نہیں رہتی۔ لوگ اس بات کو اپنی مرضی سے آگے بیان کرتے ہیں، اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی وہی بات آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس لیے اگر کوئی اختلاف ہو تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ اس بات کو سکون سے کریں۔ اگر بڑا مسئلہ ہو تو کسی سمجھدار اور قابل اعتماد بزرگ سے مشورہ کر لیں، لیکن ہر شخص کو اپنے گھر کا مسائل سے آگاہ کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ عقل مندی ہے کہ آپ اپنے جو پرسنل مشورہ، جو گھر کی بات ہے، اپنے میاں بیوی کی جو بات ہے، اس کو آپ کسی تیسرے بندے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ دوسری بات، اپنے شوہر کی کمزوریاں کبھی بھی کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ ایک غلطی جو بہت سی خواتین انجانے میں کر بیٹھتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں سے، نند، جٹھانی یا ساس کے سامنے اپنے شوہر کی عادتیں، اس کی کمزوریاں یا خامیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ شاید اسی وقت آپ کو لگے کہ آپ کا دل ہلکا ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیں، جس شخص کی عزت آپ دوسروں کے سامنے کم کر رہی ہیں، سب سے پہلے اس عزت کا اثر آپ کی اپنی زندگی پر پڑے گا۔ آپ کا شوہر کامل نہیں، لیکن کیا ہم خود مکمل ہیں؟ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عادت آپ کو پسند نہیں ہے تو کوشش کریں محبت، دعا اور اچھے انداز سے اسے بدلنے کی، نہ کہ دوسروں کے سامنے اس کی شکایت کریں۔ کبھی کبھی ایک معمولی سی بات جو ہے وہ برسوں تک لوگوں کے ذہن میں رہ جاتی ہے، اور پھر ہر اختلاف کے وقت وہی بات آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ تیسری بات، اپنی کمزوریاں ہر کسی کو نہ بتائیں۔ یہ دنیا ہمدرد لوگوں سے زیادہ تجسس رکھنے والے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ سے پوچھ رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے مخلص ہو۔ اپنے صحت کے مسائل، مالی پریشانیاں، اولاد کے معاملات یا اپنی جو آپ کی میاں بیوی کی مشکلات جو ہیں وہ ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہر درد سنانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ درد صرف اللہ کو سنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے دعا کریں، پھر اپنے شوہر سے بات کریں، اور اگر ضرورت ہو تو کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں۔ لیکن ہر محفل میں اپنی زندگی کی کہانی سنانا بعد میں انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل بن جاتا ہے۔ چوتھی بات، اپنے مستقبل کے منصوبے جو ہے وہ وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں۔ کچھ لوگ خوشی میں آ کر اپنا ہر پلان جو ہے وہ سب سے پہلے کسی کو بتا دیتے ہیں،
کہ ہم نئی گاڑی لینے والے ہیں یا کاروبار شروع کرنے والے ہیں یا گھر شفٹ ہونے والا ہے، ہم فلاں جگہ جانے کو سوچ رہے ہیں، لیکن بعد میں زندگی میں نا جو وہ کام ہوتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک بات سیکھی ہے کہ خاموشی سے جو محنت کرنے کا مزہ نا وہ اپنے مزہ ایک الگ مزہ ہے۔ جب کام مکمل ہو جائے تب لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ہر منصوبہ جو وہ وقت سے پہلے بتانے سے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ہی کامیابی ملتی ہے، بلکہ غیر ضروری مشورے، سوال اور کبھی کبھی حسد جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی کامیابی کو پہلے عمل میں بدلیں، پھر دنیا کو بتائیں، دنیا خود دیکھے کہ آپ نے کیا محنت کی ہے۔ پانچویں بات، ہر رشتے میں اپنی حدود باؤنڈریز ضرور قائم کریں۔ کچھ بہنیں ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں۔ ہر بات مان لینا، ہر وقت ہر انسان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ہر کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت دینا یہ اچھائی نہیں ہے، بلکہ کئی بار آپ اپنے سکون کی قیمت جو ہے نا وہ خود ہی اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی شخص حاصل کرتا ہے جو اپنی حدود جانتا بھی ہو اور دوسروں کو بھی اپنی حدود کا احساس دلاتا ہو۔ اگر کوئی بات آپ کو تکلیف دیتی ہے تو خاموش رہ کر دل میں نفرت جمع کرنے کے بجائے مناسب وقت میں اچھے انداز میں اپنی بات ضرور رکھیں، نرمی اختیار کریں، لیکن اپنی عزت نفس پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں۔ چھٹی اور سب سے اہم بات، ہر بات پر فوراً رد عمل دینا چھوڑ دیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی لمبی بحث سے زیادہ طاقتور جواب ہوتی ہے۔ لوگ ہمیشہ آپ کو آزمانے کی کوشش کریں گے، کوئی آپ کو صبر کے آزمائے گا، کوئی آپ کے لہجے کو آزمائے گا اور کوئی آپ کے برداشت کو آزمائے گا۔ ایسے وقت میں جذبات میں آ کر بولنے کی بجائے ایک لمحہ رک جائیں، سوچیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں کہ واقعی اس بات کا جواب دینا ضروری ہے بھی یا نہیں۔ یاد رکھیں، سمجھدار عورت وہ نہیں ہوتی جو ہر بات بحث جیت دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے گھر کا سکون بھی بچائے اور اپنی عزت نفس کو بھی بچا لے۔ شادی کے بعد میں تو کہتی ہوں ایک بات جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بعد عورت کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے نا وہ کپڑے اور زیور نہیں ہوتے، بلکہ اس کا سکون، اس کی عزت، اس کا گھر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی حفاظت دوسروں سے پہلے ہمیں خود کرنی پڑتی ہے۔ اپنی ہر بات ہر کسی کو مت بتایا کریں، ہر مسئلے میں لوگوں کو شامل نہ کیا کریں اور ہر رشتے کو نا اس کی حد تک رکھیں۔ یقین کریں جب آپ اپنی زندگی میں یہ اچھی عادتیں اپنا لیں گی تو بہت سے جھگڑے، جو غلط فہمیاں ہیں، دل کی تکلیفیں، وہ خود بخود انشاءاللہ کم ہونے لگیں گی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے مزید ایسی ویڈیو بنانے میں ہمت ملتی ہے۔ اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ان 6 باتوں میں سے آپ کو کون سی بات زیادہ اچھی لگی اور آپ اس پہ عمل کریں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور آن کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔